السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ حج کا موسم الحمدللہ ثم الحمدللہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور حجاج کرام نے اپنی عرفات، مینا، مزدلفہ سارے مقامات سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے حج کی اللہ عز و جل کی توفیق اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل بحسن خوبی انجام پا چکے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی کارثے کے اور بغیر کوئی مشکلات کے، الحمدللہ مشکل تو ویسے بھی ہوتی ہی ہے، جب حج کے لیے نکلے ہیں تو اب لازمی بات ہے کہ حج ہے ہی مشکلات کا نام ہے، تو بہرحال وہ تو اعتبار نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر جو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے، الحمدللہ ایسا کوئی حادثہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بار پیش نہیں آیا۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اور حجاج کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حج کی جیسی عظیم سعادتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اب یہاں سے جو آنے والی زندگی ہے اس کے اثرات کو قائم و باقی رکھے، اور اس کے اثرات آپ کی زندگیوں پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اور جو حضرات نہیں دیکھے ہیں، جو حج نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ سال لے جائے، اور جو جا کر آئے ہیں بار بار انہیں اپنے روضے اور اپنے حبیب پاک کے روضے کی زیارت کروائے۔ معزز سامعین کرام، اب ظاہری طور پر تو اپنی حج کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اصل دلوں کا اور روح کا، قلب کا، دلوں کا نگینہ اور حج کی قبولیت کا مقام و مرکز کی طرف اب حجاج کرام کی روانگی ہوتی ہے، جس کو عاشق صادق نے کیا خوب کہا: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جو جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو معزز سامعین کرام، اب حجاج کرام کی اب تک ظاہری عبادتیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مکے میں گونج رہی تھی، ان کے دل اس کوشش میں تھے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ اب ان قبولیت کو، ان عبادتوں کو، اس حج کو، عمروں کو، طواف کو، سبھی سعی کو، سبھی چیزوں کو قبول کروانے کی جگہ ہے مدینہ منورہ۔ اب حجاج کے قافلے سوئے طیبہ کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اب یہاں پر آ کر کے ان کی، جیسے کہ حدیث پاکوں میں بھی آیا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ کعبہ ہوتا تو مکے میں ہے اور قبول ہوتا ہے مدینہ پاک میں، تو اب مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ کوشش رہی کہ مدینہ منورہ کے آداب اور اس کے فضائل آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے، کوئی اگر گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم و ستم کر لے، تو انہیں چاہیے جاؤ کا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو وہ خوب رحم فرمانے والا اور خوب بخشنے والا پائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے،
اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کرنے لگے. اور اس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی ضمن میں جلد اول میں تھا، بعد میں جو تفسیر چھپی ہے اس میں سے اس کو نکال دیا گیا اس واقعے کو. حالانکہ علامہ ابن کثیر کی اگر آپ پہلی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، یعنی اس کا مخطوطہ یا پھر پہلے چھپی ہوئی تفسیریں اٹھا لیں، آج کے دور کی تفسیر چھوڑ کر کے، انٹرنیٹ پر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر موجود ہو یا نہ ہو. پھر صاحب مدارک اللہ نے اپنی تفسیر مدارک میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کیا کہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 2 یا 3 دن کے بعد ایک عربی یعنی ایک دیہاتی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور صحابہ کرام کو سوال کرنے لگا کہ بھئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں. تو جب اس کو بتلایا گیا کہ نبی کریم رحمت رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں اور کوچ فرما چکے ہیں اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب، تو بڑا افسوس کرنے لگا، بڑا کوفت کرنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، اپنے آپ پر ظلم و ستم کر لیا تھا، میں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا. اس ارادے سے آیا تھا کہ حبیب پاک کی یہ آیت پڑھ کر آیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو حبیب پاک کے پاس آئے، آ کر کے اللہ کے دربار میں استغفار کرے، اور حبیب جب ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ معاف فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ بھئی جب اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو اللہ سے راست رجوع ہو جائے نا، نہیں، فرمایا حبیب کے بارگاہ میں آؤ. جاء الی المدینہ بھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جاؤکا. جو لوگ ظاہری طور پر حبیب کی بارگاہ مدینہ آ سکتے ہیں وہ مدینہ تشریف لائیں. اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ گناہگار مدینہ نہیں آ سکتا مگر اپنے قلب کو، اپنی نگاہوں کو مدینہ بنا سکتا ہے، تو فرمایا وہ جہاں کہیں ہے وہ اپنے قلب کو مدینہ بنا لے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے مانتے ہوئے اپنا معروضہ، اپنی گناہوں کی تلافی، اپنے گناہوں کی توبہ حبیب کے دربار میں پیش کر دے. تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور بضرور اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب وہ بندہ تشریف لایا صحابہ کرام نے کہا کہ وصال ہو چکا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک ہے، اور گیا مزار اقدس سے لپٹ گیا، چمٹ گیا، لپٹ کر کے زار و قطار رونے لگا. لپٹ کر کے اس قدر زار و قطار رویا، روتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد اٹھ کر کے وہ واپس چلا گیا، جانے لگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ اس وقت موجود ہیں، راویین میں سے موجود ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ لگی اور جھونک لگی. کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو خوشخبری اور مژدہ سنا دو کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. آپ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو حبیب کے بارگاہ میں آنا دلیل ملتی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیت، قصد اور ارادے کے ساتھ آنا، اس کی دلیل. نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ معاف ہوتے ہیں، بخششوں کا مژدہ اور پروانہ ملتا ہے، توبائیں قبول ہوتی ہے. دوسری چیز. تیسری چیز فرمایا گیا کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں دنیا میں بھی آپ تشریف فرما تھے تو بھی جانا ویسے ہی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تشریف لے جانا وہ بھی ویسے ہی ہے. اب جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں حدیث کے لا تشد الرحال الا بثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا قصد اور ارادہ نہ کرو. تو پہلی بات یہ جان لینا چاہیے ان حضرات کے لیے کہ یقیناً یہ حدیث پاک صحیح ہے، بخاری میں آئی ہے، مگر اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تشد الرحال الا بثلاثه مساجد، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کا اپنا کجاوا مت باندھو، یعنی تیاری مت کرو سفر. پہلی بات یہ کہ اس میں روضہ رسول کی بات نہیں ہے بلکہ مساجد کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مساجد کے علاوہ کئی مرتبہ سفر فرمایا ہے. مسجد قباء کا آپ باضابطہ طور پر سنیچر یعنی ہفتے کے دن آپ سفر فرمایا کرتے تھے ارادے کے ساتھ. مسجد قباء حدیث پاک ہے کہ جس نے قصد اور ارادہ کرتے ہوئے مسجد قباء کی طرف آئے ثواب کی نیت سے اور گھر سے غسل اور وضو کر کے آئے، آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو فَلَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ، فرمایا کہ اس کے لیے ایک عمرے کا، مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا. اب ارادہ تو مسجد قباء کا ہی ہو رہا ہے، خود حبیب داور تشریف لے گئے اور خود حدیث پاک میں ملتا ہے. آپ کو یہ دکھنے میں بظاہری طور پر کانٹرڈکشن نظر آئے گا کہ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے یہ 3 مسجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کوئی اور مسجد کا سفر مت کرو فرمایا جا رہا ہے. پھر دوسرے مقام پر حبیب داور
علیہ الصلاۃ والتسلیم خود مسجد قباء کا سفر فرما رہے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یعنی جو مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، یہ 3 مساجد میں جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کی نیت سے ارادہ مت کرو. اس کے علاوہ اگر ارادہ وہ نہیں ہے کہ اتنا ثواب ملے گا، ہر مسجد کا ایک علیحدہ ثواب ہے، اس ارادے کے تحت اگر آدمی کوئی سفر کرتا ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے. اس قرآن کریم کی اس سورہ نساء کی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو آپ کی طرف آئے، آپ کے پاس آئے، آپ کے روضے پر آئے، آ کر کے بارگاہ یزدی میں اپنا معروضہ پیش کرے، اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. معزز سامعین کرام، یہ تو ایک آیت کریمہ ہے، ایسی اور کئی آیتیں میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ہے. کئی ایسی آیتیں ہیں جو میں آپ کے گوش و گزار کر سکتا ہوں، مگر چونکہ عنوان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دور نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے مدینہ پاک کے آداب اور اس کی فضائل آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے، مدینہ پاک کائنات ارضی اور سماوات کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، رم جھم سی برستی ہے برسات مدینے میں، دھو دیتے ہیں اسیاں کو قطرات مدینے میں، جاؤ کا کہ مجدے کو سن کر جو چلے آئے، مل جاتی ہے بخشش کی خیرات مدینے میں. کہ بندہ یہ کئی ہے نا معزز سامعین کرام کہ اگر آپ دیکھتے بیٹھے مدینہ پاک کے فضائل و مناقب، اور مدینہ پاک ساکنان مدینہ صاحبان کرم میں رہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو مدینہ کا شہری ہونے کا باعث یہ بے پناہ فضیلت ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے شب و روز کا ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام کی چادر رحمت کے تلے ان کی صبح بھی ہوتی ہے اور ان کی شام بھی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے وہاں رہنے والوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی ہے، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرے ان کے لیے وعیدیں بھی سنائی ہے. تو حجاج کرام کا اب قافلہ جا رہا ہے، تو پہلی چیز یہ دیکھ لیں کہ ادب کیا ہے. ادب گاہے زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. کہ مکے میں آسی کرم ڈھونڈتا ہے، مدینے میں آسی کو کرم ڈھونڈتا ہے. مکے میں بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ کرم کہاں ہے، کرم کہاں ہے. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں کرم ڈھونڈ رہا ہے کہ بندہ کہاں ہے، گناہگار کہاں ہے، کہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے. معزز سامعین کرام، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، کتاب الحج ہے، باب الترغیب فی سکن المدینہ والصبر علی وائہا ہے، کہ فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے روز میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت ہوگی. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کچھ تکالیف ہوں گی، سفر ہے تو سفر تو قصر ہی ہوتا ہے، سفر میں سقر ہی ہوتا ہے اور مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ نے حج گزار لیا ہے، حج میں دیکھا ہے آپ نے، ویسی تکالیف ہوں گی نہیں، مگر میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی آپ کے پسند کا کھانا نہ ملے، طبیعت کے مطابق رہنے کی رہائش گاہ نہ ملے، آپ زبان پر شکوہ نہ لائیں. آپ نے مکے میں ہو سکتا ہے کہ شکوہ علم کر لیا ہوگا، یہاں وہاں پر ویڈیوز بنا لیے ہوں گے، وہاں پر آپ نے شکوہ و شکایت کر لی. یہاں پر شکوہ و شکایت بھی نہیں، صبر کیجئے، حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت مل رہی ہے مدینہ پاک. اور آپ نے مکہ مکرمہ کے لیے نہیں فرمایا یہ بات، یہ صرف اور صرف خاص طور پر مدینہ منورہ کے لیے فرمایا. اچھا، اس کے ساتھ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنا تو دور کی بات ہے کہ برائی کا ارادہ بھی کرے. من اراد بسوء فرمایا، جس نے برائی کا ارادہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے کیا وعید فرمائی، فرمایا کہ میرے شہر میں رہنے والوں کا ادب اور احترام کرے، اور اگر کوئی ان کا ادب و احترام نہ کرے گا اور ان کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اسی طرح پگھلائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے پر گھل جایا کرتا. اس کو بھی امام مسلم نے کتاب الحج باب من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ، کہ جو کوئی برائی کا ارادہ کرے، حدیث نمبر ہے کہ 1386. آقا کریم علیہ السلام کے شہر دل نواز مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا ادب اور احترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور تعلق سے کرنا لازم ہے. جو ایسا نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں، یہ بھی ابن ماجہ کی صحیح حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3111، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان سمٹ کر ایسے ہی مدینے کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے دل میں پھر آ کر واپس آ کر لوٹ جایا کرتا ہے، ایمان ویسے ہی مدینہ پاک کی طرف لوٹ جائے گا.
یعنی مرکز ایمان و عرفان مدینہ منورہ ہے، مکہ نہیں فرمایا، مدینہ منورہ فرمایا، تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے آغاز وہیں سے ہوا ہے، ایمان کا مبدا اور مرکز مدینہ پاک ہے، اور لوٹ کر آنا بھی مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تم میں سے مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ایسا کرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اللہ کے سامنے اس کی شہادت یعنی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اس کو بھی امام ابن ماجہ نے کتاب المناسک باب فضل المدینہ حدیث نمبر 3112 پر نقل، پہلے والی 3111 پر تھی، دوسری والی 3112 پر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 2-3 حدیثیں صحیح، اور یہ ساری احادیث صحیح ہے، کسی کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوگا۔ اور پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 1 میں 253 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محبوب شہر کے لیے آپ نے دعا یوں فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو اتنا ہی محبوب کر دے جتنا مکے کو کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ المدینۃ معلق بالجنہ، مدینہ منورہ جنت میں داخل ہے، یعنی جنت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی سارے کا سارا۔ آپ نے تو یہ سنا، کتاب البلدان کی حدیث پاک ہے، آپ نے یہ سنا ہے کہ مدینہ پاک روضۃ الجنہ ریاض الجنہ جو ہے ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں نماز پڑھنا، جنت میں نماز، ایک جنت کا ایک کیاری ہے، فرمایا وہ کیاری تو ہے ہی ہے، اس میں فرمایا الجنت المدینۃ معلقۃ بالجنہ، مدینہ منورہ جنت سے جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، متصل ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا مدینہ منورہ کے پھل بھی باعث شفا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 7 عدد مدینہ منورہ کے کھجور نہار پیٹ کھائے گا اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا، یعنی مدینہ منورہ ہی نہیں، اس کی میوہ بھی برکت والا، اس کا پھل بھی برکت والا، اس کے کھجور بھی برکت والے، اس کی پانی بھی برکت والا، اس کا مٹی بھی برکت والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، یہ دعا فرمائی کہ بخاری شریف میں ہے، اے اللہ پاک مکہ مکرمہ کی بنسبت مدینہ منورہ میں دگنی برکتیں عطا فرما دے، مکے میں جتنی برکتیں ہیں اس سے دوہری برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔ مکے کی برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، مدینہ منورہ کی برکت کی دعا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ مکے کی نسبت یقیناً حبیب پاک سے بھی ہے، مگر زیادہ نسبت حضرت ابراہیم سے ہے۔ مدینہ ماک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نسبتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ دارقطنی نے اس کو نقل کیا ہے، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے گا وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ معزز سامعین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حدیث جو ہے روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں جو میں نے بخاری کی، مسلم کی ابھی آپ کو حدیث سنائی، جو مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا میں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، جو مدینہ پاک میں دفن ہو جائے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، جو مدینہ منورہ کو تکلیف نہ دے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، جو کھجور کھا لے اس کے لیے آپ نے بشارتیں سنائی۔ تو یہ ساری نسبتیں مدینے کی وجہ سے ہے، تو اس کے کام نسبتوں والے کام کرنے سے جب جنت واجب ہو رہی ہے تو خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کے لیے، تشریف لے جانے والے کے لیے کس قدر نہیں بشارتیں اور مبشرات ہوں گی۔ تو فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کی در حقیقت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ نے ایک اور حدیث پاک میں جامع الصغیر میں فرمایا کیا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کھجور میں بھی برکت، پانی میں بھی برکت، مٹی میں بھی، فرمایا خاک مدینہ میں جزام سے شفا ہے، جامع صغیر حدیث نمبر 5754، یعنی جزام کے جو لپریسی کے جو مریض ہوتے ہیں، جن کو جزام ہو جاتا ہے، جسم پر جو بیماری پھیل جاتی ہے، اس سے فرمایا ان کے لیے اس خاک شفا میں برکت رکھی گئی۔ مدینہ پاک کی خاک ہے، مٹی ہے، مٹی تو مٹی ہوتی ہے ہر جگہ کی، مگر مدینہ پاک کی مٹی چونکہ اس کا تعلق حبیب مصطفیٰ کریم سے ہے، اسی لیے فرمایا اس میں بھی برکتیں رکھی گئی۔ فرمایا مدینے کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کو بھی اس سے منع فرماتے، اور فرماتے خاک شفا میں برکت ہے، جذب القلوب صفحہ نمبر 22۔ فرمایا اس کی گرد و غبار جو ہے، ہوا ہے، اس میں بھی شفا ہے، گرد و غبار میں بھی اللہ نے اس میں شفا عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کوڑی کے مرض کے لیے بھی اس میں شفا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے،
مدینہ کریم کا ذکر خیر ہوتے ہی عشاقان مدینہ منورہ، عشاقان رسول مدینہ کے عاشقوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہے۔ جس پیارے آقا سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، خود وہ آقا کریم مدینہ سے بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ کے کوچہ و بازار، گلشن و صحرا، در و دیوار، اس کے پھول و پھول، حتیٰ کہ کانٹوں کی بھی محبت ہمارے دلوں کے لیے سرمایہ ہے اور ہمارے لیے باعث بخشش اور مغفرت فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مدینہ پاک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ آقا کریم علیہ السلام ربیع الاول یکم ہجری، یہاں سے ہجری کا چونکہ آغاز کنسیڈر کیا گیا، یکم ربیع الاول جب تشریف لائے، اور وہ حسن اتفاق کے اکتوبر 622 ایئر تھا، مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھی۔ آج جہاں پر اصل روضہ پاک ہے وہ سہل اور سہیل نامی دو لڑکوں کی زمین تھی، اور ان کی نگرانی جو ہے حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ اس جگہ خشک کھجور جو ہے لا کر کے ڈال کر خشک کی جاتی، سکھایا جاتا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ارادہ فرمایا زمین پر مسجد بنائے۔ بچوں نے کہا کہ ہم بیچیں گے نہیں، ہم ہدیتاً دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کب وہ ماننے والے، وہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کی، یتیم بچوں کی زمین ہے، میں واپس نہیں لوں گا جب تک کہ اس کی قیمت ادا نہ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ 10,000 دینار دے کر کے اس جگہ کو آپ نے حاصل فرمایا، اور پھر تعمیر شروع ہوئی۔ خود آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے اس میں تعمیر میں حصہ لیتے اور دعا فرماتے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ فرمایا اے اللہ، آخرت کا بدلہ ہی بہترین بدلہ ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد انتہائی سادہ، انتہائی کیا کہا جائے، انتہائی سادگی کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ تعمیر میں کچی اینٹیں، کھجور کی شاخیں اور تنے استعمال کی گئی، چھت ایسا کہ جس سے کبھی بارش ہوتی تو پانی ٹپکنے لگتی، اور اسی پانی میں گیلے مٹی اور کچی مٹی میں صحابہ کرام نمازیں ادا فرمایا کرتے۔ اس قدر خوبصورت منظر آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اس مسجد کے بارے میں؟ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی بنسبت 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ دوسری اور ایک حدیث میں فرمایا صلاۃہ فی مسجدی ب50 الف صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے میری اس مسجد میں دوسری مساجد کے بنسبت۔ اور اس کو امام ابن ماجہ نے کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا میں نقل فرمایا، حدیث نمبر ہے 1413، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں 1000 نمازیں ہیں، میں کہتا ہوں 50,000 نمازیں ابن ماجہ نے، وہ بخاری میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد۔ فرمایا یہ فضیلت اور شان کے اعتبار سے کہ میں انبیاء کا آخری نبی ہوں، اور یہ میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے، یعنی اس مسجد کے بعد کوئی فضیلت والی مسجد کو دوسرے مساجد ہوں گے اپنے مقام پر، مگر یہ اجر و ثواب والی بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا من صلی فی مسجدی، ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا۔ یہ سارے جو حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں ان کے لیے اہم بات ہے۔ فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، لا یفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار، اور ایک نماز بھی اس کی نہ چھوٹے، اس سے ترک نہ ہو، تواتر کے ساتھ 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرے جماعت۔ فرمایا براءۃ من النار، تو اس کے لیے دوزخ سے برات ہے، ونجات من العذاب، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کو بری فرما دے گا، دور فرما دے گا، وبری من النفاق، اور فرمایا کہ نفاق سے، ہپوکریسی سے، منافقت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، 8 دن عمومی طور پر حجاج کرام رہتے ہیں، تو ایک بھی نماز اپنی قضا مت کریے، جماعت، قضا تو قضا، نماز جماعت سے مت چھوڑیے، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اگر کوئی نماز ولو بالفرض ترک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے جماعت آنے کرنے میں، تو ایسی صورت میں وہ نماز کو مسجد نبوی ہی میں ادا کرے، تاکہ یہ حدیث پاک جو 40 نمازوں کی جو آپ کو بشارتیں دی گئی، وہ بشارتوں میں آپ بھی شامل حال ہو جائیں۔ میں ایک خلاصہ کلام کے طور پر آپ کو عرض کر دوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر فرمانے کے بعد فتح خیبر یعنی سن 7 ہجری میں مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر کی گئی اور اس کو مزید کشادہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں 17 سن ہجری میں اس کو تعمیر کی گئی، توسیع کی گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں 29 اور 30 ہجری میں اس کو اور توسیع کی گئی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں 88 to 91 سن ہجری تعمیر چلتی رہی اور توسیع ہوئی، یہ چوتھی تعمیر تھی۔ 5ویں مہدی العباسی کے دور میں 161 to 165 ہجری تک تعمیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد سلطان اشرف کے عہد میں 888 سن ہجری میں تعمیر ہوئی۔
پھر سلطان عبد المجید عثمانی عہد میں 1265 to 1277 اصل جو تعمیر جو آج موجودہ نظر آ رہی ہے وہ عثمانی ترکی دور میں ہوئی. آخری تعمیر جو ہوئی ہے ملک سعود کے دور میں ہوئی ہے وہ 1372. بعد میں جا کر کے ملک فہد، ملک عبداللہ وغیرہ جو دوسرے ہیں ان لوگوں نے پھر بعد میں توسیع کرتے گئے یہاں تک کہ پہنچا ہے. ملک فہد کے دور میں 1405 اور 1412 کے بیچ میں جو ہے تعمیر ایکسٹینشنز جو ہوئے ہیں وہ آپ کو آج نظر آتے ہیں. موجودہ مسجد کی جو توسیع کا رقبہ ہے 98,500 مربع میٹر ہے، اسکوائر میٹر، اور چھت پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جس میں 67 مربع میٹر کی اوپر جگہ ہے. تو اس وقت مسجد میں عام دنوں میں 6,50,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے اندر. البتہ حج کے زمانے وغیرہ میں تو اس کی تعداد ماشاءاللہ سے 10 لاکھ تک پہنچ جایا کرتی ہے. معزز سامعین کرام، مسجد نبوی میں اب آداب کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب آپ تشریف لے جائیں تو کریں تو کیا کریں، آپ کو کرنے کے کام کیا ہے. پہلی چیز، جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہم اجعلنی اليوم من اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وانجح من دعاک وابتغى مرضاتک. یعنی اے اللہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، آپ کی آل و اولاد پر بھی درود و سلام اور برکت نازل فرمائے. اللہ میرے گناہوں کو، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. پھر آگے اللہم اجعلنی اليوم من اوجہ من توجہ الیک، اے اللہ آج کے دن مجھے اپنی طرف متوجہ ہونے والوں میں سب سے زیادہ قریب بنا لے اور زیادہ نواز ان میں سے جنہوں نے تجھ سے دعا کی اور اپنی مرادیں مانگی. یہ دعا پڑھ کر کے مسجد نبوی میں اندر جائیں. اب اس کے بعد جب بیت اللہ کی زیارت اور حج کے مقدس کے بعد عشاق اپنے اگلے سفر یعنی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات رہے کیا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور فرمایا جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا، میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کروں گا. امام بہقی نے نقل فرمایا ہے. اور فرمایا کہ من زار قبری بعد وفاتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے میرے گزر جانے وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. دارقطنی نے السنن میں اس کو نقل فرمایا ہے. تو ان احادیث طیبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جا رہے ہیں آپ. ابن قیم الجوزیہ نے اپنی مشہور کتاب ہے القصیدہ النونیہ میں زیارت آداب سے متعلق چند باتیں لکھی ہے. آپ کے گوش و گزار وہ باتیں کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر دوں. جب مسجد میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، یعنی جب گیٹ پر جائیں گیٹ پر ٹھہر جائیں، ادب اور احترام کے ساتھ ٹھہر کر اجازت لیں. مصطفیٰ آنکھیں بند ہو، سر جھکا ہوا رہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، گیٹ پر یعنی مسجد نبوی کے انٹرنس پر ٹھہر کر کے اجازت لیں. اے آقا کریم، آپ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے اور قصد کے تحت آ رہے ہیں، حاضری کا ہمیں موقع عنایت فرمائیے. دربار گیٹ پر رہیں، اندر تشریف لائیں. لانے کے بعد، اندر آنے کے بعد فوری طور پر آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں اور پھر اس کے بعد ظاہراً اور باطناً انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضوری کی تمام تر کیفیات میں ڈوب کر قبر انور کے پاس کھڑے ہو جائے. یہ احساس دل میں رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، سماعت بھی فرماتے ہیں اور کلام بھی فرماتے ہیں. پس وہاں کھڑا ہو کر سر ادب اور تعظیم کے ساتھ جھکا رہے. لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کو دھکم پیل نہ کریں، موبائل فون ویڈیو سب بازو رکھ دیں. یہ وہ مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. ویڈیو فوٹو آئیں گے آپ کو، انٹرنیٹ پر ہزاروں کروڑوں ویڈیوز، آپ کے موبائل سے لاکھ درجے اچھے ویڈیوز اور فوٹوز ملیں گے. آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں گے، وہ خود بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھائے گا. صرف آپ فون ملا دے رہے ہیں، آئیمو پر لگے ہوئے ہیں، آپ واٹس ایپ کالنگ پر لگے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں یا یہ ہے یا یہ نہ کریں. یہ مقام نہیں ہے، یہ وہ کاموں کا مقام نہیں ہے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سر مرد ہو یا عورت ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں اور محسوس یہ کریں کہ رعب مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبے سے آپ کے پاؤں تھر تھرا رہے ہوں. آپ کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور بارگاہ آقا کریم کی حاضری کی خوشی میں مسلسل نذرانے پیش کر رہی ہو، ٹمٹما رہی ہو، آنکھوں میں بھری بھری نظر آ رہی ہو. طویل زمانے سے آپ اتنے زندگی اپنی اسی امید کے ساتھ گزارے ہیں کہ کب وہ آقا کریم علیہ السلام کا روضہ نظر آ جائے. اب وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں
تو یہاں پر اپنا گناہوں کو یاد کریں، دل شرمندہ ہو، آنکھیں نمدیدہ ہو، آنکھ نمدیدہ ہو، سر جھکا ہوا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی معصیتوں کو یاد کریں، آقا کریم کی کرم فرمائیوں کو یاد کریں، کرتے ہوئے حاضری دیں، بڑے وقار کے ساتھ اور وقار و ادب کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جتنے درود کے بہتر سے بہتر صیغے پڑھ سکتے ہیں پیش کریں، سر جھکا ہوا رہے، اگر وہ ہٹنے کے لیے کہیں پیچھے کی طرف چلے جائیں، سامنے جا کر نہ ٹھہر جائیں، سامنے ٹھہریں گے تو آپ کو ڈھکلم ڈھکلی کریں گے وہ لوگ، تو لہٰذا آپ جتنا دور آرام سے ٹھہر سکتے ہیں نا، جتنی دوری سے ٹھہریں گے بہت اچھا ہے۔ جالی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں، چھو رہے چوم رہے نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو بابا حضور نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، ہم بولے کہ بھئی ہم ہاتھ لگا کر کے چومے ہیں جالی مبارک کو، تو کہنے لگے بابا تم نے تو چوم لیا ہے، اب یہ ہاتھ پھر ایسا ہو کہ کہیں اور نہ لگے، کوئی اور غلط کام اس سے نہیں ہونا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کو یہ ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو پھر اس کا اگر اہتمام ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تھا، زندگی بھر اپنے سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے انہوں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جب سلام کر کر مکمل کریں، اگر کسی اور نے کہا ہے تو کہہ دے یا رسول اللہ ان لوگوں نے نام ہے تو یاد، نام سے کہہ دے، نہیں ہے یاد تو جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کے لیے کیا ان تمام کا سلام پیش کر دیں۔ آگے دو قدم آگے بڑھائیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ آئے گی، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وجزا اللہ عنا وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات، سلام پیش کر آگے بڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قدم کے آگے پر ہے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں، اب آپ قبر انور کے قریب آواز بھی بلند نہ کریں، سلام بھی زور سے نہ پڑھیں، آہستگی کے ساتھ، سب درود بھی زور سے نہ ہو، سلام بھی چیخ چیخ کے پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام، ہرگز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں آپ زور سے سلام بھی پیش کریں۔ آپ آہستگی کے ساتھ دل میں کریں، اس دل سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ کیا ہے کہ روزے پہ جا کے سجدے تصور سے ہوں ادا، اس میں نہ روک ٹوک کسی عسکری کی ہے۔ کوئی عسکری، کوئی فوجی، کوئی ملٹری، کوئی پولیس آ کر آپ کو نہیں روک سکتی آپ کے دل کے سجدوں کے لیے۔ پھر زیارت اعمال میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر نہ سجدہ ریز ہوں، وہاں پر ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں، اور یہی زیارت افضل اعمال میں سے ہے، اور روز حشر اسے میزان میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، کون؟ علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں اپنے کتاب میں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تفصیلاً ذکر کیا ہے، ابن قیم الجوزیہ نے قصیدہ نونیہ میں، اللہم قد سمعنا قولک واطعنا امرک وقصدنا نبیک مستشفعین به الیک من ذنوبنا اللہم فتب علینا واسعدنا بزیارته وادخلنا فی شفاعته وقد جئناک یا رسول اللہ ظالمین انفسنا مستغفرین لذنوبنا وقد سماک اللہ تعالی بالرؤوف الرحیم فاشفع لمن جاءک ظالما لنفسه معترفا بذنبه تائبا الی ربی۔ یہ اگر دعائیں ہیں تو کریں، اور جب جتنے دن مدینہ پاک میں رہے یہ کہتے ہیں اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ چند اعمال ہیں جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ وہاں پر کرنی ہے۔ کیا کریں؟ آپ جب روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو پہلے، میں بھول گیا ہوں یہ بات، پہلے غسل کر لیں، نئے کپڑے رکھیں، عمدہ لباس پہنیں، عطر وغیرہ لگائیں، اور صالحین کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ روضہ اقدس پر حاضر ہونے سے پہلے غریبوں کو کچھ صدقہ و خیرات کریں، اس کے بعد جب داخل ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر استغفار کریں۔ اس کے بعد انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سلام پیش کرنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ مختصر سلام پڑھنا جس کا معنی آپ کو معلوم ہے بہتر ہے، اس سے کہ بھئی آپ کسی کاغذ یا پیپر لے کر ٹھہرے ہوئے کتاب پڑھتے ہی جا رہے ہیں، نہیں، جس کا معنی آپ کو بہتر ہے کہ وہ تھوڑا مختصر ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک بار ان اللہ و ملائکتہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں۔ اس کے بعد یہ کہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ واتوسل بک الی اللہ تبارک وتعالی فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے شفاعت کی امید ہے، اور آپ کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت طریقے پر گزرے۔ اس کے بعد یہ کہیں اللہم السلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک۔ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے مجھے
آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا، ان تمام کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد سلام پیش کرنے کے لیے ہر دن کم از کم 1 بار یا 2 بار روضہ پاک کی پر حاضری دیں جتنے دن رہیں، اور جب بھی آپ حرم میں جائیں جہاں کہیں ہوں وہاں سے صلاۃ و سلام پیش کیا کریں۔ ہر دن 1000 مرتبہ یا اس سے زائد درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اور دلائل الخیرات ہے تو دلائل الخیرات کو اپنا حفظ جان بنا لیں۔ ہر دن مکمل دلائل الخیرات پڑھیں، ہر دن کوئی کام نہ رکھیں، کوئی نہیں، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد دلائل کھول کر بیٹھ جائیں، صبح ایک حزب، دوسرا حزب، شام تک مکمل ہونے تک پوری ایک دلائل ہر دن پڑھنا چاہیے۔ آپ بولیں گے کہ زبردست مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، مگر یہ دل اور عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے شکرانے کی نماز ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ بیکار باتیں، لایانی باتیں، موبائل پر، فوٹوز پر، اس پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا بھی کثرت سے پڑھیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور حبیب پاک کے دیار میں تدفین عطا فرما۔ جب آپ مدینہ منورہ میں رہیں تو اس دوران جو ہے جتنا ہو سکے اپنی عبادات میں وقت گزاریں، نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھیں، چونکہ جو 40 مسلسل نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا مژدہ عطا فرماتا ہے۔ تو جمعرات کے دن احد کی زیارت کرے کیونکہ یہ مستحب ہے، اور وہاں جا کر 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 11 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین پڑھ کر شہدائے احد کو بخشیں۔ پھر ہفتے والے دن مسجد قباء کی زیارت کریں کیونکہ یہ مستحب ہے، اور اگر ممکن ہے تو پیدل جائیں، اگر نہیں تو سواری سے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران فقراء کے درمیان تقسیم کے لیے صدقے کی کچھ رقم اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ مدینہ منورہ کے فقراء کے درمیان وہ تقسیم کر سکیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ صدقہ و خیرات کریں، اور پورے قیام مدینہ کے دوران کم سے کم 1 قرآن کریم کی ختم بھی کرے اور اس کو پر اہتمام نیاز وغیرہ کا کریں، اور قیام کے دوران بار بار جنت البقیع کی زیارت کریں۔ جنت البقیع کی زیارت کا اچھا وقت جو ہے نماز اشراق کے بعد ہے، جو مرد کے لیے ایزیلی اویلیبل اور کھلا رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، 7 مساجد ہے، تاریخی مقامات ہے، جا سکتے ہیں تو بدر جائیں، جا سکتے ہیں تو خیبر جائیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ موقع پھر آپ کی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور مدینہ پاک کی محبت میں اور اس کی یاد میں جینے اور اسی میں مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ادب والا بنا، بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں جنت البقیع میں مدینہ پاک میں 2 گز زمین نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔